مسیح یسوع کے پیار میں آپ سب کو سلام۔ دوستوں پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ ایک دفعہ ایک عالم دین سے ان کا جو عیسائیوں کا جو بہت بڑا پادری تھا نا، فنڈر پتہ نہیں کیا نام تھا، اس کا مناظرہ ہوا، اور وہ مناظرہ جو تھا نا جی، وہ ورلڈ لیول، عالمی لیول پہ تھا، اور آن لائن تھا کہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی۔ جب مناظرے میں سامنے آئے تو حضرت میرا خیال یہ ہے کہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی تھے مناظر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جنہوں نے کتاب اظہار الحق لکھی ہے اور جس کے پڑھنے سے لاکھوں عیسائی مسلمان ہوئے۔ جب سامنے ہوئے نا، انہوں نے کہا پادری صاحب مناظرہ تو بعد میں کریں گے، یہ تمہارے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا جی انجیل ہے، بائبل ہے۔ انہوں نے کہا اس کا میں ایک صفحہ بتاتا ہوں آپ کو، اس صفحے سے ایک صفحہ آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اپنی تمہاری کتاب ہے، تمہارے پیغمبر کی کتاب ہے، وہ پڑھ دو، اور تم مجھے قرآن پاک کے جس سورت جس صفحے سے کہو گے میں بھی پڑھوں گا۔ اگر تم اپنی کتاب سے وہ ایک صفحہ پڑھ کے سنا دو نا، میں مناظرہ ہار گیا، تم جیت گئے۔ اب وہ کہا جی اور بات کریں، اس کے پڑھنے کا کیا ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، انہوں نے کہا بھائی پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھو، دنیا سنے، پتہ لگے ان کو کہ تمہاری کتاب کی کیا شان ہے۔ جتنا زور لگا لیا نا جی، اس نے کہا میں شکست تسلیم کرتا ہوں لیکن میں پڑھوں گا نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس میں تو نعوذ باللہ یہ لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ولد الزنا ہے، وہ تو یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے زنا کرتے تھے۔ اب وہ کیسے پڑھے؟ اس کو تو موت آ گئی نا، اس کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ میری کتابوں کو حضرت نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ حضرت نے تو ان کی ساری کتابیں دیکھی ہوئی تھی۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ تورات اور انجیل جو اصل ہے اللہ کی ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے۔ آج جتنی اناجیل ہیں، یعنی 4 انجیل ہیں اس وقت مشہور، ویسے تو کئی ہوں گے، انجیل یوحنا ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل مقوقس ہے، یہ جتنے ہیں یہ ایک بھی اللہ سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے، تو بعد میں لوگوں نے لکھی ہے۔ دوستو اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ مولوی صاحب کی بونگیاں، کہ اتنی بڑی داڑھی اور اتنی بڑی عمر والے ہیں اور جھوٹ بولتے ہوئے بھی انہیں شرم نہیں آتی۔ اس میں مولوی صاحب ایک مناظرے کی بات کرتے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں، اور اگر اتنے ورلڈ لیول کا مناظرہ تھا تو آپ اس کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ لگا دیتے، کیونکہ اگر ورلڈ لیول کا تھا تو اس کا کوئی نہ کوئی کلپ موجود ہونا چاہیے تھا، اور اس کا کوئی کلپ موجود نہیں، اور یہ مولوی صاحب کی جھوٹی کہانی پر مبنی مناظرہ تھا۔ مگر اس میں انہوں نے جن اساتذہ کی بات کی ہے، میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا آپ کو، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا ایسا عالم بندہ ایسی بات کر سکتا ہے کہ میں بائبل میں سے یہ بات نہیں پڑھوں گا۔ پہلے ہم مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی بات کرتے ہیں، جن کی بات مولوی صاحب نے کی، اور ان کی ایک کتاب کا حوالہ دیا انہوں نے، اظہار الحق، اور بتا رہے تھے کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد لاکھوں مسیحیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو میں مولوی صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ مولانا رحمۃ اللہ نے یہ اپنی کتاب اظہار الحق عربی زبان میں شائع کی تھی، اور آپ کے مطابق کہ لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس وقت لاکھوں بولنے والے عربی نہیں تھے، ایسے لوگ نہیں تھے، کہ ایسے مسیحی نہیں تھے کہ جو عربی زبان کو آسانی سے سمجھ سکیں، لہٰذا لاکھوں لوگوں کا اسلام قبول کرنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بجائے اس کے کہ مسیحیوں نے اسلام قبول کیا، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا مولوی عماد الدین لاحظ، انہوں نے انہی دنوں میں مسیح کو قبول کیا تھا، جو کہ مولوی تھے، مولانا تھے، انہوں نے مسیح کو قبول کیا تھا، اور 1866 میں انہوں نے اظہار الحق کے جواب میں ایک کتاب بھی لکھی تھی، اور اس کتاب کا نام تھا تحقیق الایمان۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا ہے کہ لاکھوں
مسیحیوں نے اسلام کو قبول کیا نہیں، بلکہ بہت سے مولویوں نے اسلام کو ترک کیا اور مسیح کو قبول کیا۔ اور دوسرا آپ نے ذکر کیا جناب محترم فینڈر صاحب کا، ان کا پورا نام تھا پادری سی جی فینڈر، یعنی کہ پادری کارل گوتلیب فینڈر، اور آپ 1803 میں پیدا ہوئے اور 1865 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور ان کی ایک مشہور کتاب میزان الحق ہے، جن کا مولانا صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا اپنے کلپ میں۔ اور فینڈر صاحب کا مقابلہ کرنا تو کوئی عام سی بات نہیں تھی، اور اتنے میں انہیں شکست دے دینا کہ مناظرہ بعد میں کریں گے، آپ بس یہ پڑھ کر دکھائیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسلم علماء ان سے ڈرتے تھے، اگر انہیں دیکھتے تو اپنے کمروں میں چلے جاتے کہ یہ کہیں ہمارے ساتھ بات نہ کر لیں۔ تو لہٰذا فینڈر صاحب کا مناظرے سے بھاگنا یہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنی ہسٹری کو ایک دفعہ پھر پڑھیں، اپنی کتابوں میں پڑھیں، تاکہ آپ سچائی کو جان سکیں۔ اور ایسے نمبر بنانے کے لیے عوام میں آ کر بونگیاں مار دینا، اگر آپ کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیکھیں تو وہ آپ کی ان باتوں سے اکتا چکے ہیں۔ اور آپ کیا کہہ رہے تھے کہ مسیحیوں سے جب کہا جائے کہ ان آیات کی تشریح کریں یا ان کو پڑھ کر بتائیں تو وہ نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ شرم کی بات ہے۔ تو میں تمام مسلم سے چاہوں گا کہ وہ قرآن 4 باب اس کی چیپٹر نمبر 4 اس کی آیت نمبر 24 اس کی تفسیر کر کر بتائیں، دنیا کو بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس کے مطابق کیا ہے۔ خداوند آپ کو سچائی کو پرکھنے کی اور سچائی کو قبول کرنے کی توفیق عطا کرے۔